الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما صدق اللہ العظیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الدنیا كلها متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحة او كما قال علیہ الصلاة والسلام اللہم صل علی محمد وعلى آل محمد وبارک وسلم سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہ رب العزت کا بے پناہ احسان اور کرم ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں انسان بنایا، سوچنے سمجھنے کی اللہ تعالیٰ نے طاقت دی، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں عقل عطا فرمائی کہ ہم کسی چیز کو دیکھ کر اس کی اچھائی کو بھی سمجھ سکتے ہیں، کسی چیز کو سن کر اس کی اچھائی کو بھی معلوم کر سکتے ہیں، یعنی ہم کو اچھی اور بری چیز سمجھنے کی پرکھنے کی اللہ تعالیٰ نے عقل عطا فرمائی کہ عقل کے ذریعے سے ہم اچھی کو اچھا سمجھ سکتے ہیں اور بری چیزوں کو برا سمجھ سکتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور اس نعمت کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان کی دولت سے مالا مال فرمایا، ہم کو مسلمان بنایا۔ یہ اللہ رب العزت کی بے پناہ احسان اور کرم ہے، اس کی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ تمام نعمتیں ہم کو عطا فرمائی، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہمارے جسموں کو صحیح سالم بنایا، ہماری آنکھ کو صحیح سالم بنایا کہ ہم آنکھ کے ذریعے سے دیکھتے ہیں، کان کو صحیح سالم بنایا کہ ہم کان کے ذریعے سے سنتے ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ہمارے ہر اعضاء کو صحیح بنایا اور کام کرنے والا بنائے، جس سے ہم اللہ تعالیٰ کی چیزوں کو نعمتوں کو دیکھتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی اور دی ہوئی نعمتوں کو استعمال کرتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، ٹہلتے ہیں، سب کچھ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہے، ہم اس کو استعمال کرتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بہت ہی بڑی نعمت ہے کہ ہم اس کا احسان اور ہم اس کا شکر ادا نہیں کر پاتے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں صرف یہ کہا ہے کہ تم لوگ میرے احکام کو مانو، یہ میری نعمتوں کا شکریہ ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو بھیجا، اور نبیوں کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نازل فرمایا، اور قرآن یہ ہمارے لیے ہدایت کی چیز ہے، اور قرآن کو ہم پڑھیں گے، سمجھیں گے اور اس پر عمل کریں گے تو یقیناً اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں بھی کامیابی عطا فرمائیں گے، اور آخرت میں بھی ہمیشہ کی کامیابی عطا فرمائیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اتنی اچھی باتیں ارشاد فرمائی ہے، بیان فرمائی ہے کہ ہم اگر کسی ایک بات پر بھی عمل کر لیں گے تو انشاءاللہ ہم دنیا میں بھی کامیاب ہو جائیں گے، اور مرنے کے بعد جو ہمیشہ کی زندگی آئے گی اللہ تعالیٰ اس میں بھی ہمیں کامیابی عطا فرمائیں گے۔ اسی قرآن میں سے ایک آیت میں نے پڑھی ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات، کہ اللہ تعالیٰ اس میں فرماتے ہیں بے شک اسلام مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، مومن مرد اور مومن عورتیں۔ تو اب دیکھیے یہ بہت سی صفات کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، پھر آگے چل کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اعد اللہ لهم مغفرۃ واجرا عظیما،
یعنی جو یہ تمام کام کرنے والے چاہے مرد ہوں چاہے عورتیں ہوں، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے مغفرت اور اجر عظیم تیار کر رکھا ہے، ان کے لیے مغفرت کا وعدہ فرمایا ہے اور ان کے لیے جنت کا وعدہ فرمایا ہے۔ تو اب دیکھیے اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا ہے کہ مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، تو مسلمان کس کو کہتے ہیں؟ تو مسلمان کے معنی کیا ہے کہ آسان لفظ میں یہ سمجھیے کہ مسلمان وہ ہے جو اسلام کے احکام پر عمل کرنے والا ہو، اس اسلام کے احکام پر چلنے والا ہو۔ جیسے اسلام اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے نماز پڑھنے کا، تو ہم نماز پڑھنے والے ہوں، روزہ رکھنے کا حکم دیا روزہ رکھنے والے ہوں، زکوٰۃ کا حکم دیا زکوٰۃ دینے والے ہوں۔ یہ تمام کی تمام جو نیک عمل کرنے والے ہیں وہ اسلام ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا والمؤمنین والمؤمنات، مومن مرد اور مومن عورتیں۔ مومن مرد مومن عورتوں سے مراد یہ ہے کہ ایمان والے مرد اور ایمان والے عورتیں۔ ایمان کیا ہے اور اسلام کیا ہے؟ اسلام تو ہوا ہے کہ ہم نیک کام کرنے والے ہیں، اور ایمان یہ ہے کہ ہم دل سے اللہ تعالیٰ کے تمام احکام کو ماننے والے ہوں۔ یہی اسلام، یہی ایمان ہے۔ تو ایمان اور اسلام دونوں ایک ہی چیز ہے، لیکن ظاہری عمل کا نام اسلام ہے اور دلی عمل کا نام ایمان ہے۔ یعنی دل سے بھی ہم اللہ تعالیٰ کے احکام کو ماننے والے ہوں اور ظاہری طور پر اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل کرنے والے ہوں، تب تو ہم مسلمان بھی ہیں، ہم ایمان والے بھی ہیں۔ اور اگر ہم دل سے تو مانتے ہیں لیکن نیک کام کو نہیں کرتے، نیک باتوں پر عمل نہیں کرتے، تو ہم دل کے اعتبار سے تو ایمان والے ہیں، لیکن حقیقتاً ظاہری اعتبار سے ہم مسلمان نہیں ہیں۔ تو لہذا ہمیں بھی ہر اعتبار سے، دل کے اعتبار سے بھی، اندر سے بھی مسلمان ہونا ہے، ایمان والا ہونا ہے، اور باہر سے بھی مسلمان ہونا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا والقانتین والقانتات، فرما بردار مرد اور فرما بردار عورتیں۔ فرما بردار مرد اور فرما بردار عورتیں کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو کرنے کو کہا ہے اس پر عمل کرنے والے ہوں، اس کو کرنے والے ہوں، اور اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں سے ہمیں منع کیا ہے اس سے بچنے والے ہوں، اس سے رکنے والے ہوں، اور اپنے آپ کو ان برے کاموں سے بچانے والے ہوں۔ تو یہ فرما بردار مرد اور فرما بردار عورتیں ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت کا وعدہ فرمایا، اور آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا والصادقین والصادقات، سچے مرد اور سچے عورتیں۔ یعنی کامیاب کون لوگ ہیں؟ وہ سچے مرد اور سچے عورتیں ہیں۔ اب سچے کیا ہے؟ سچ کے معنی ہم سچ کو تو ہر ایک جانتا ہے سچ کیا ہے۔ اب سچے سے مراد یہ ہے کہ ہم بات کے اعتبار سے بھی سچے ہوں اور کام کے اعتبار سے بھی سچے ہوں، یعنی اندر سے بھی ہم سچے ہوں اور باہر سے بھی سچے ہوں۔ اگر کسی سے کوئی بات کرنی ہو تو ہم اس میں سچ بولیں، اور کوئی کام ہم کو کرنا ہو، کسی کے لیے ہمیں کوئی کام کرنا ہو یا کوئی کسی کے لیے کچھ کرنا ہو، تو اس کے فائدے کی چیزیں ہم اس کو کرنے والے ہوں، فائدے کی چیزیں اس کو پہنچانے والے ہوں، نہ یہ کہ وہ دیکھنے میں تو ہم اس کا کام کر رہے ہیں لیکن ایسا کام کریں کہ اس کو بعد میں چل کے نقصان ہو۔ تو ایسے کام سے بھی اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا۔ ہم ہر اعتبار سے سچے ہوں، کہ بات کے اعتبار سے بھی سچے ہوں اور عمل کے اعتبار سے بھی سچے ہوں، تب اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کامیابی عطا فرمائی۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا آگے والصابرین والصابرات، صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں۔ صبر کے معنی کیا ہوتا ہے؟ کہ صبر کے معنی ہوتا ہے جھیلنا، برداشت کرنا۔ اب یہ کہ صبر بہت سی شکل میں صبر ہو سکتا ہے، جیسے مثال کے طور پر ایک نیکی پر صبر کرنا ہوتا ہے۔ نیکی پر صبر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم کوئی نیک کام کرنے جا رہے ہیں تو ہم کو جو پریشانی، اس نیک کام کرنے میں جو پریشانی آ رہی ہے، اس پریشانی کو برداشت کرنا، صبر کرنا، یہ بھی نیکی پر صبر کرنا ہے۔ اس کی مثال ایسے سمجھیے، ٹھنڈک کا موسم چلتا ہے تو ہمیں نماز پڑھنی ہے، نماز کے لیے تو وضو کرنا ضروری ہے۔
اب ٹھنڈک کا موسم ہے، ہمارا دل نہیں کر رہا ہے وضو کرنے کا، لیکن ہم اپنے اوپر جبر کر کے ہم وضو کرتے ہیں، وضو کرنے کے بعد نماز پڑھتے ہیں، تو اب وضو کرنے میں جو ہم کو پریشانی آتی ہے، جو ہمیں ٹھنڈک لگتی ہے، ہم اس پر صبر کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس پر بھی ہمیں اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں، اس پر بھی اللہ تعالیٰ ہمیں اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں۔ تو یہ نیکی پر صبر کرنا ہوا ہے۔ اسی طریقے سے برائی پر بھی صبر کرنا ہے۔ برائی پر صبر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی برا کام ہے، دل تو ہمارا کر رہا ہے اس برے کام کو کرنے کے لیے، لیکن ہم اس سے بچ جائیں، اللہ کا حکم، اللہ تعالیٰ نے ہم کو اس سے منع کیا ہے، اس سے ہم اپنے آپ کو بچا لیں۔ تو بچانے میں جو نفس پر دشواری گزرتی ہے اس پر صبر کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس پر بھی اجر و ثواب عطا فرمائیں گے۔ یہ ہے صبر کرنے والے۔ اسی طریقے سے کوئی مصیبت ہم کو آ گئی، کوئی پریشانی آ گئی، اس پریشانی پر بھی ہم اللہ کے لیے صبر کریں تو اللہ تعالیٰ اس پر بھی ہمیں اجر و ثواب عطا فرمائیں گے۔ جو بھی جس بھی طریقے سے ہو ہم صبر کریں گے تو یقیناً اللہ تعالیٰ ہمیں اجر و ثواب عطا فرمائیں گے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات، خشوع اختیار کرنے والے مرد اور خشوع اختیار کرنے والی عورتیں۔ خشوع سے مراد یہ ہے کہ اللہ کے سامنے جھکنے والے، اللہ کے سامنے جھکنے والی عورتیں، یہ تمام لوگ اللہ کے حکموں کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دینے والے، ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے کامیابی عطا فرمائی ہے۔ تو اب اللہ کے سامنے جھکنا یعنی ہم جو اللہ کی عبادت کریں تو ہمارے دل میں یہ کبھی بھی بڑائی نہیں آنی چاہیے کہ ہم بہت نمازی ہیں، نماز پڑھتے ہیں، بہت زکوٰۃ دینے والے ہیں، روزہ رکھنے والے ہیں، ہمارے دل میں یہ خیال ہی نہیں آنا چاہیے۔ بس ہم اللہ کے حکموں کو پورا کریں، نماز پڑھیں، تو ہمارے دل میں یہ خیال ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نماز کی توفیق عطا فرمائی ہے، یہ اللہ کا فضل ہے۔ ہمارے اندر کوئی بڑائی، کوئی ایسی خوبی نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے ہم نماز کے لائق ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ ہم کو توفیق نہ دیتا تو ہم بھی انہی لوگوں جیسے ہو جاتے جو نماز نہیں پڑھتے۔ یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ کی مہربانی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ تو خشوع سے مراد یہ ہے کہ جو بھی ہم نیک کام کریں، جو بھی اچھا کام کریں تو یہ سمجھ کر کریں کہ ہم یہ اللہ کے لیے کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہ توفیق عطا فرمائی ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا والمتصدقین والمتصدقات، صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والی عورتیں، یعنی صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والی عورتیں ہی کامیاب ہیں۔ تو صدقہ سے مراد یہ ہے کہ ایک تو وہ فرض صدقہ ہوتا ہے یعنی جس کو زکوٰۃ کہا جاتا ہے، اور ایک نفلی صدقہ ہوتا ہے فرض کے علاوہ جو ہم کسی کی مدد کرتے ہیں، کسی کی مالی مدد کرتے ہیں، کسی کو کچھ دے دیتے ہیں، یہ نفلی صدقہ ہے۔ یہ دونوں چیزیں اس میں داخل ہیں کہ فرد کو بھی ادا کرنے والے ہوں یعنی فرد زکوٰۃ بھی ادا کرنے والے ہوں اور نفل صدقہ کرنے والے ہوں۔ تو ایسے لوگ چاہے مرد ہوں چاہے عورتیں ہوں، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو یقینی طور پر کامیابی عطا فرمائیں گے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا والصائمین والصائمات، روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں۔ روزے سے مراد یہ ہے کہ کھانے پینے اور دوسری چیزوں سے رکنے کا نام روزہ ہے، جو اللہ تعالیٰ نے ہم کو حکم دیا ہے فجر کے وقت سے لے کر مغرب کے وقت تک یعنی سورج ڈوبنے تک جو ہم کھانے پینے وغیرہ چیزوں سے رکے رہتے ہیں، ان تمام چیزوں کا نام روزہ ہے۔ اور روزہ صرف کھانے پینے سے رکنے ہی کا نام نہیں ہے بلکہ غلط چیزوں سے اپنے آپ کو روکنے کا نام بھی روزہ ہے۔ جھوٹ بات سے بچنے کا، اپنے آپ کو بچانے کا نام بھی روزہ ہے، یعنی ہر برائی سے اپنے آپ کو بچانے کا نام یہ روزہ ہے۔ برائی سے بچنے کے ساتھ ساتھ ہم کھانے پینے سے رکے رہیں گے تو یقیناً اللہ تعالیٰ ہم کو روزے کا وہ ثواب عطا فرمائیں گے کہ ہم جس کو
گمان بھی نہیں کر سکتے، جس کو سوچ بھی نہیں سکتے ہیں۔ روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ اللہ تعالیٰ خود ہر عبادت کا بدلہ تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے دلائیں گے، لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ خود اپنی طرف سے ادا کریں گے، یعنی اللہ تعالیٰ بذات خود روزے کا بدلہ دیں گے۔ اور جب اللہ تعالیٰ روزے کا بدلہ دیں گے تو یہ روزہ کتنی بڑی عبادت ہوئی۔ تو روزے سے مراد وہی روزہ ہے جو برائیوں کے ساتھ ساتھ کھانے پینے سے رکنے کے ساتھ روزہ ہوگا، یہی روزہ اللہ تعالیٰ کے یہاں قابل قبول ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا والحافظین فروجهم والحافظات، کی حفاظت کرنے والے مرد ہیں، یعنی وہ مرد ہے جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں اور اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والی عورتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے مغفرت اور اجر عظیم تیار کیا ہے۔ تو ایسے مرد جو اپنے آپ کی حفاظت کرنے والے ہوں، یعنی سر سے لے کر پیر تک، یعنی ہر ایک اعضاء کو گناہوں سے بچانے والے، چاہے مرد ہوں چاہے عورتیں ہوں، یہ تمام کے تمام لوگ کامیاب ہیں۔ اپنے آپ کو کس طریقے سے بچائیں؟ جیسے اللہ نے جو آنکھ دیا ہے تو آنکھ کو غلط استعمال کرنا، آنکھ کو غلط استعمال کرنا، اللہ تعالیٰ اس پر بھی سوال کرے گا کہ میں نے جو تم کو نعمت دی تھی، آنکھ جیسی نعمت دی تھی، تو تم نے اس کو کس طریقے سے استعمال کیا کیا۔ اگر ہم غلط استعمال کریں گے تو یہ ہمارا غلط استعمال کرنا ہمارے لیے عذاب اور وبال ہوگا، اور اگر ہم اس آنکھ کو صحیح طریقے سے استعمال کریں گے تو یقیناً یہ آنکھ کی حفاظت ہوگی۔ اسی طریقے سے زبان اللہ نے دی ہے، زبان کو صحیح استعمال کرنا، سچ بولنا، اچھی بات بولنا اور جھوٹ سے اس زبان کو بچانا، غیبت، چغل خوری، ہر ایک چیز سے اپنے آپ کو بچانا، یہ زبان کی حفاظت ہے۔ اسی طریقے سے کان اللہ نے دیا ہے تو کان کو بھی ہم بری چیزوں سے بچائیں، بری چیزوں کے سننے سے بچائیں۔ ہم کان سے اچھی ہی چیز سنیں یا بری چیز سے بالکل اپنے اس کان کو بچاتے رہیں۔ اسی طریقے سے یہ تمام جتنے اعضاء اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہیں، ان تمام چیزوں کو برے کاموں سے، بری باتوں سے، بری چیزوں سے بچانا، اسی کا نام ہے کہ جو اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد ہوں چاہے شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والی عورتیں ہوں، ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے مغفرت اور اجر عظیم تیار کیا ہے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ اعد اللہ لهم مغفرۃ واجرا عظیما، کہ وہ جو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والے، خوب اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والے مرد ہوں چاہے خوب اللہ تعالیٰ کی ذکر کرنے والی عورتیں ہوں، یہ تمام کے تمام لوگ جو بھی ان تمام کاموں کو کرنے والے ہوں گے، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے مغفرت تیار کی ہے۔ مغفرت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی تمام گناہوں کو معاف فرما دیں گے اور ان کو اپنا پسندیدہ بندہ بنا لیں گے اور ان سے ہمیشہ کے لیے راضی اور خوش ہو جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ ان کو ہمیشہ آرام، چین و سکون کی زندگی عطا فرمائیں گے اور جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائیں گے، بہترین مقام عطا فرمائیں گے۔ یہی اجر عظیم ہے اور مغفرت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری ہر ایک چھوٹی بڑی ہر ایک گناہوں کو، لغزشوں کو معاف فرما دیں گے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی نعمتیں ہم کو دی ہیں کہ ہم اس نعمت کو شمار بھی نہیں کر سکتے۔ جیسے مثال کے طور پر سانس کا لینا اور باہر کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اگر یہی نعمت ختم ہو جائے تو انسان نہیں رہے گا، اس کو مردہ کہا جائے گا۔ یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ ہر سیکنڈ میں ہم نہ جانے کیا مرتبہ سانس لیتے ہیں، باہر کرتے ہیں، نکالتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہی ہے، اور ہر سیکنڈ پر ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کرتے۔ تو لہذا جو اللہ نے ہم کو ہر وقت نعمتیں دی ہیں، ہم اس کا بھی شکریہ ادا نہیں کرتے، تو یہ سمجھ لیجیے ایک طریقے سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہوئی، اللہ تعالیٰ کی ناشکری ہوئی۔ لیکن ہم جو بڑے بڑے کام ہیں، جو
نیک کام ہے اس کو کرتے رہیں گے تو اللہ تعالیٰ اس کمی اور کوتاہی کو بھی ہمارے لیے معاف فرما دے گا، اور ہمارے لیے ہمیشہ ہمیں کی زندگی چین و سکون کی زندگی عطا فرمائے گا، اور جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے گا۔ اور وہ جنت ایسی جنت ہے، دنیا میں جتنی نعمتیں ہو سکتی ہیں، جتنے آرام کی چیزیں ہو سکتی ہیں، جتنی اور بھی ہو سکتی ہیں، اس کے علاوہ بھی اگر ہم اس کو سوچیں سمجھیں اور ہر طریقے سے، تو اس سے نہ جانے بدرجہ بہتر جنت کی چیزیں ہوں گی۔ جنت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے اپنے بندوں کے لیے ایسی نعمتیں تیار کی ہیں جس کو نہ کسی آنکھ نے کبھی دیکھا ہوگا، اور نہ کسی کان نے کبھی سنا ہوگا، اور نہ کسی کے دل پر ان نعمتوں کا کبھی خیال بھی گزرا ہوگا۔ یعنی ایک ایسی نعمت ہے، ایسی نعمتیں ہیں کہ دنیا اس کی مثال ہو ہی نہیں سکتی۔ دنیا سے لاکھوں درجہ بہتر اللہ تعالیٰ جنت میں وہ نعمتیں عطا فرمائیں گے۔ تو ان نعمتوں کے لینے کے لیے تو کم سے کم کچھ نہ کچھ تو اپنے آپ کو اللہ کے حکموں پر لگانا ہوگا۔ جب ہم اللہ کے حکموں پر لگائیں گے اور اللہ کی منع کی ہوئی چیزوں سے بچیں گے تو یقیناً اللہ تعالیٰ ہم کو ہمارے لیے مغفرت یعنی ہماری لغزشوں کو، گناہوں کو معاف فرما دیں گے، اور ہمیں اجر عظیم عطا فرمائیں گے، جنت عطا فرمائیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ قرآن کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے ہم کو نعمت دی ہے کہ ہم قرآن پر عمل کریں، اور اس کو پڑھیں، اس کو سمجھیں، اور قرآن کے احکامات کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں، تو یقیناً اللہ تعالیٰ ہمیں کامیابی عطا فرمائیں گے۔ اور اگر اسی کے برعکس ہم اپنی زندگی کو قرآنی احکام کے مطابق نہیں بلکہ اپنی دلی خواہش کے مطابق جو ہمارا دل کرتا ہے وہی کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس پر بھی ہم سے سوال کرے گا، پوچھے گا کہ میں نے تم کو زندگی دی تھی تو تم نے زندگی کہاں گزاری، کس طریقے سے گزاری۔ ہم کو ہر ایک چیز کا حساب دینا ہوگا، ہر ایک چیز کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے سامنے ہم کو جواب دینا ہوگا، اور بغیر جواب دیے ہمارا قدم ہل نہیں سکتا۔ تو ہم خود اپنے آپ کو جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دین کی شکل میں جتنی بھی معلومات ہم کو دی، اچھی چیزیں دی، ہم اس پر عمل کریں اور گناہوں سے بچتے رہیں، تو اللہ تعالیٰ اسی کی بدولت ہماری آئندہ زندگی کو دین کے مطابق بنائیں گے، اور ہماری جو زندگی باقی ہے اس کو دین کے مطابق بنائیں گے، اور جو زندگی گزر چکی ہے جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے بغیر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے ساتھ گزری ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دیں گے، اور ہمیں مرنے کے بعد ہمیشہ ہمیشہ کی چین و سکون والی زندگی عطا فرمائیں گے۔ تو آئیے ہم سب اللہ تعالیٰ سے عہد و پیمان کرتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کریں گے، اللہ تعالیٰ کے حکموں پر عمل کریں گے، اور جہاں تک ہو سکے گا ہم اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں گے، اور اگر بھولے سے ہم سے کوئی گناہ ہو جاتی ہے تو ہم فوراً اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں۔ اس لیے کہ توبہ کرنے سے اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتے ہیں۔ جو شخص بھی توبہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے ایسے خوش ہوتے ہیں کہ جیسے سمجھ لیجیے کہ کوئی گم آدمی مل جاتا ہے کسی کو تو وہ آدمی خوش ہو جاتا ہے، ایسے ہی اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والے مومن مرد اور مومن عورتوں سے خوش ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے اور اللہ تعالیٰ کا فضل ہے۔ تو ہم خود بھی نیک کاموں پر عمل کرتے رہیں، اور اپنے گھر والوں کو بھی نیکی کا حکم کرتے رہیں، اور ایک بات یہ خاص طور سے یہ کرتے رہیں کہ جو ہم نیک کام کریں، جو بھی ہم سے ہو سکے نیک کام کریں، تو اس پر اپنے دل میں بڑائی نہیں آنی چاہیے، اس میں فخر نہیں آنا چاہیے، بلکہ اس نیک کام کے بعد ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ اللہ کا فضل ہے اور کرم ہے، اللہ کے فضل سے ہم نے نیک کام کیا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ تو اس کو قبول فرمائے۔ یہ دعا تو ضرور کرنی چاہیے کہ جو ہم نے عبادت کیا ہے اللہ تو اس کو قبول فرما، اور
جو اس میں کمی کوتاہی ہو گئی ہے اللہ تو اس کو معاف فرما۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب سونے جائیں تو ہر ایک شخص اپنا حساب و کتاب کر لیں کہ ہم نے دن بھر میں کتنا اچھا کام کیا ہے اور کتنا برا کام کیا ہے، اور جو ہم نے اچھا کام کیا ہے تو اس پر ہم اللہ کا شکر ادا کریں، اور جو ہم سے برا کام ہو گیا ہے، جو ہم سے نافرمانی ہو گئی ہے، ہم اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں اور آئندہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ کریں کہ ہم ایسی غلطی کبھی نہیں کریں گے۔ سونے سے پہلے یہ سوچ لیں، حساب کر لیں کہ ہم نے دن بھر میں کتنا اچھا کام کیا ہے اور کتنا غلط کام کیا ہے، اور آئندہ آنے والے دن میں یہ ارادہ کریں کہ جو ہم سے غلط کام ہو چکا ہے ہم اس کو یقینی طور پر چھوڑ دیں گے اور نیک کام کریں گے۔ اس طریقے سے ہم اپنا حساب لگائیں گے تو یقیناً ہم خود نیکی کرنے والے بنیں گے اور گناہوں سے بچنے والے بنیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہو تو جیسے رات لمبی ہوتی ہے تو کچھ فجر سے پہلے اٹھ کر 2 رکعت 4 رکعت جتنا بھی ہو سکے تہجد کی نماز پڑھے، اور خوب اللہ تعالیٰ سے رو کر خوب مانگے، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کو مانگے، اللہ تعالیٰ کی بھلائی کو مانگے، اللہ تعالیٰ کی رحمت کو مانگے، اللہ تعالیٰ کی مغفرت کو مانگے۔ یہ کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ یقینی طور پر ہمیں اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی کامیابی عطا فرمائیں گے، چین و سکون عطا فرمائیں گے، اور آخرت میں مرنے کے بعد والی زندگی ہماری چین و سکون کی زندگی ہوگی۔ اور ایک بات کا یہ خاص طور سے خیال رکھیں، ہر وقت جہاں تک ہو سکے ہم اللہ کرتے رہیں، اللہ کا ذکر کرتے رہیں، سبحان اللہ پڑھتے رہیں، پہلا کلمہ پڑھتے رہیں، تیسرا کلمہ پڑھتے رہیں، جو آئے وہ پڑھتے رہیں گے تو یہ اللہ تعالیٰ کو زبانی طور پر یاد کرنا ہے۔ جب ہم زبانی طور سے یاد کریں گے تو ہمارا دل دھیرے دھیرے اللہ کی طرف متوجہ ہوگا، اور دل کے اعتبار سے بھی ہم یاد کرنے والے بنیں گے، اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے والے بنیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کا خاتمہ ایمان بالخیر فرمائے۔